إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ومن شر حاسد إذا حسد. تمام تعریف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے لائق و زیبا ہے، جس کی عبادت میں کوئی شریک نہیں، وہ تنہا ساری عبادتوں کا مستحق ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام نازل ہو، جن کی تعلیمات انسان کے لیے نجات کا ذریعہ ہے۔ معزز بزرگوں، نوجوانوں اور خواتین اسلام، انشاءاللہ العزیز آج کی ہماری گفتگو ہوگی حسد سے متعلق۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو بہت ساری خوبیاں عطا کی اور بہت ساری نعمتوں سے نوازا۔ وہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے اندر ایسی چیزیں رکھی جو اس کے لیے نقصان کا سبب بن سکتی ہے، لیکن یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان سے بچنے کا حکم دیا، اور پھر بچا کس طرح جا سکتا ہے اس کی بھی نشاندہی کی۔ انسان کے اندر جو خرابیاں ہوتی ہیں، ان خرابیوں میں سے ایک بڑی خرابی حسد۔ حسد کسے کہتے ہیں؟ عام زبان میں ہمارے پاس حسد کہتے ہیں جلنے کو۔ حسد کی اصل تعریف کسی کی نعمتیں دیکھ کر، اللہ نے کسی کو نعمتوں سے نوازا ہے، ان نعمتوں کو دیکھ کر یہ آرزو اور تمنا کرنا کہ اس کے پاس سے وہ نعمتیں چھن جائیں، اور پھر ایک دوسری شکل وہ نعمتیں اس کے پاس سے چھن جائیں اور مجھے وہ نعمتیں حاصل ہو جائیں، اسے حسد کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث مبارکہ میں حسد سے منع کیا کہ انسان کسی کو دیکھ کر جلیں، اللہ کی نعمتیں کسی کے پاس ہو اسے برداشت نہ ہو، یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ اگر ہم اپنے ماحول کا جائزہ لیں اور خود اپنے آپ کو ٹٹول کر دیکھیں تو معلوم ہوگا کہ بہت سارے لوگ کسی کے پاس نعمتیں دیکھ کر برداشت نہیں کرتے۔ اللہ نے کسی کو علم دیا ہے تو برداشت نہیں ہوتا، اس کی علمی برتری اسے ہضم نہیں ہوتی۔ کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دولت دیا ہے، اس کا دولت مند ہونا لوگوں کو پریشانی کا سبب بنا دیتا ہے۔ کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی اور چیز سے نوازا تو اس کو دیکھ کر اطمینان اور سکون ختم کر لیتا ہے انسان، جبکہ اسلامی تعلیمات ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا خیر خواہ ہوتا ہے، بھلائی چاہنے والا ہوتا ہے، برائی نہیں۔ المسلم اخو المسلم، کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔ میں اپنے سگے بھائی سے جلوں اور حسد کروں یہ درست نہیں ہے۔ جس طرح اپنے سگے بھائی سے جلنا حسد کرنا درست نہیں ہے، اسی طرح اپنے دینی بھائیوں سے
عام مسلمانوں سے جلنا اور ان کے خلاف اپنے دل میں بغض عداوت رکھنا یہ بھی درست نہیں ہے۔ ابلیس کا جو سب سے پہلا گناہ اللہ کی نافرمانی میں سرزد ہوا، اللہ نے حکم دیا سجدہ کرنے کا اور سجدہ نہیں کیا، اس کی وجہ کیا تھی؟ حسد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس نے ابلیس سے کہا کہ تو نے سجدہ کیوں نہیں کہا؟ جواب کیا تھا، انا خیر منہ، میں آدم سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا، اس لیے آگ مٹی سے برتر ہے، افضل ہے۔ یہ جلن اور یہ حسد اسے سجدہ کرنے سے باز رکھی، اور یہ اللہ رب العالمین کے سب سے پہلی نافرمانی تھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے نتیجے میں ابلیس کو ملعون اور مردود قرار دیا۔ پھر زمین پر آئے تو پتہ چلتا ہے کہ زمین پر بھی سب سے پہلا گناہ جو ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے وہ بھی حسد کی وجہ سے تھا، وہ بھی حسد کی وجہ سے۔ سب سے پہلا قتل آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا واقعہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، کہ آدم علیہ السلام کے بیٹوں کا سچا واقعہ دیکھو۔ دونوں نے قربانی پیش کی، کسی معاملے میں دونوں کے درمیان تنازع ہوا، قربانی پیش کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمانے میں نظام رکھا تھا کہ کسی کی قربانی اگر قبول کی جاتی تو آگ آسمان سے آ کر اسے جلا دیتی۔ دونوں نے قربانی پیش کی، اللہ رب العالمین نے حابیل کی قربانی قبول کی، آگ آئی اور اس کی قربانی کو جلا دیا۔ قابل کو یہ چیز برداشت نہیں ہوئی، وہ حسد میں مبتلا ہو گیا، اور حسد کے جذبات میں ہی کہا لَأَقْتُلَنَّكَ، میں تجھے نہیں چھوڑوں گا، قتل کر کے رہوں گا۔ لَأَقْتُلَنَّكَ، تو زمین پر سب سے پہلا خون حسد کی وجہ سے بہا، حسد کی وجہ سے زمین میں سب سے پہلا خون۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور بھی بہت سارے واقعات بیان کیے ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ وہ واقعات کے پیچھے حسد بڑی وجہ تھی۔ یوسف علیہ السلام کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تذکرہ کیا۔ اللہ رب العالمین نے اس واقعے پر روشنی ڈالتے ہوئے فرمایا کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے حسد کرتے ہوئے کہا کہ لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَىٰ أَبِينَا وَنَحْنُ عُصْبَةٌ، کہ یوسف اور یوسف کے بھائی بنیامین ہمارے والد کو بہت زیادہ محبوب ہے، جبکہ ہم بھی نوجوان ہیں، ہمیں چھوڑ کر یہ انہیں زیادہ چاہتے ہیں۔ یوسف سے حسد کرنے لگے، اور پھر اسی حسد کا نتیجہ ہوا کہ وہ یوسف کو کنویں میں ڈال دیتے، یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیتے ہیں۔ جب یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا تھا کہ چاند ستارے، ایک چاند، سورج اور 11 ستارے سجدہ کر رہے ہیں، تو اپنے باپ سے بیان کیا، یعقوب علیہ السلام سے۔ تبھی یعقوب علیہ السلام نے سمجھایا تھا لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، کہ بیٹا یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہیں بتانا، کیوں؟ یہ لوگ حسد میں مبتلا ہو جائیں گے اور تمہارے خلاف سازش کریں گے، نہیں بتانا۔ لیکن یوسف علیہ السلام کم عمر تھے، چھوٹے تھے، اپنے بھائیوں سے بھی ذکر کر دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ بھی اندازہ لگا لیے کہ آگے چل کر کچھ ایسا ہونے والا ہے جو ہمیں اچھا نہیں لگے گا، اس لیے لی جائے اور کنویں میں ڈال دی۔ ایک چیز یاد رہے، قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کی خوبیوں کا ذکر کیا۔ سورہ مومنون میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 10 صفات کا ذکر کیا مسلمانوں کی، بڑی خوبیاں۔ عباد الرحمن کے نام سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے خاص بندوں کا ذکر کیا۔ اسی طریقے سے سورہ معارج میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں کا ذکر کیا۔ یہ کیسے ہوتے ہیں؟ اگر ان صفات کو دیکھیں تو پتہ چلے گا کہ حسد، کینہ، بغض، عداوت دور دور تک مومنوں کا تعلق ہوتا ہی نہیں ان چیزوں سے۔ حسد، کینہ، بغض، عداوت، اس سے مومن کا تعلق ہو ہی نہیں سکتا۔ اسلام نے سختی سے منع کیا، بلکہ آپ تعجب کریں گے، حسد کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہودیوں کے تذکرے کے ساتھ کیا۔ یہ یہودیوں کی صفت ہے، یہ خرابی اکثر یہود میں پائی جاتی ہے، یہود کے اندر
یا ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ. یہود اہل کتاب تھے، تورات اور انجیل ان کے پاس تھی، اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک سلسلہ حضرت اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام کی نسل سے تھا. وہ سب جانتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تورات اور انجیل میں کھول کھول کر بیان کیا تھا. یہود اچھی طرح سے واقف تھے، لیکن واقف ہونے کے باوجود، ساری نشانیاں جاننے کے باوجود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے. وجہ کیا؟ حسد. اور حسد کی وجہ کیا بنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام کی نسل سے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا، لیکن آخری نبی جس کی بہت عظیم شان ہے، بڑی عظیم الشان شخصیت، آخری نبی جو سید الانبیاء خاتم النبیین ہے، جو تمام انبیاء کا امام ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری نسل سے نہیں، اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی نسل سے بھیجا. یہ ان کا حسد تھا. ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو قرآن عظیم الشان دیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ ہے، اور یہ یہود ان سے حسد کرتے ہیں. بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِمْ. اہل کتاب چاہتے ہیں کہ تم مسلمانوں کو ایمان لانے کے بعد، تم مومن ہیں، اس کے بعد واپس کفر کی طرف لے جائیں، کافر بنا کر رکھ دیں. وجہ کیا؟ حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِمْ. ان کے دل کے حسد کی وجہ سے، ان کے دلوں میں جو حسد چھپا ہے، اس حسد کی وجہ سے وہ چاہتے ہیں کہ مسلمان باقی نہ رہیں، ان کے دین پر یہ جمع نہ رہیں، بلکہ کافر بن جائیں، انہیں دین سے دور کر دیں. اور پھر دین سے دور کرنے کے لیے کئی طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کرتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا کہ دیکھو، یہود تم سے حسد کرتے ہیں، اور ان کا حسد دو چیزوں میں بہت زیادہ ہے. دو چیزوں میں بہت زیادہ حسد کرتے ہیں یہود. ایک تمہارے آپس میں ایک دوسرے کو سلام کرنے کی وجہ سے، السلام علیکم کہنے کی وجہ سے، اور دوسرا آمین کہنے کی وجہ سے. نماز میں تم آمین کہتے ہو، امام الضالین کہے، اور تم آمین کہتے ہو، تو یہود کو اس پر بہت زیادہ حسد ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک. دو چیزیں، ایک تمہارا سلام کرنا اور دوسرا آمین کہنا، یہ یہود کو بہت زیادہ جلاتا ہے. اس کی وجہ سے بہت زیادہ حسد میں مبتلا ہوتے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ انسان حسد کرتا کیوں ہے؟ تو ایک بات ذہن میں رہے، عقیدے کی کمزوری حسد کا سب سے بڑا سبب. حسد کا سب سے بڑا سبب عقیدے کی کمزوری. اسے اللہ تبارک و تعالیٰ پر اتنا یقین نہیں ہے جتنا ہونا چاہیے. اللہ پر جتنا یقین ہونا چاہیے اتنا یقین نہیں ہے اس کے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو نوازا ہے، چاہے علم سے نوازے، چاہے دولت سے نوازے، چاہے دوسری نعمتوں سے نوازے، چاہے صحت سے نوازے. اللہ کسی بھی صورت میں کسی کو نعمتوں سے نوازا ہے تو یاد رکھنا چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہے جتنا چاہے دیتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہے جتنا چاہے دیتا. اللہ رب العالمین کا فرمان، اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر. اللہ تبارک و تعالیٰ جس کا رزق چاہے کشادہ کر دیں، اور جس کا رزق چاہے اللہ تبارک و تعالیٰ کم کر دیں. ان اللہ بکل شیء علیم. یاد رہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہر چیز کا پورا علم ہے، وہ جاننے والا ہے. کس کو کتنا ملنا مناسب ہے یہ اللہ رب العالمین کو پتا ہے. اسی حساب سے اس نے رزق تقسیم کیا ہے. سب سے پہلی وجہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمتوں کی جو تقسیم کی ہے اس پر راضی نہ ہونا. یاد رہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس انسان کو بھی جتنا بھی دیا ہے وہ اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دولت سے نوازا ہے
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمہیں چاہیے کہ تم اپنے سے نیچے لوگوں کو دیکھیں. دنیاوی اعتبار سے اگر دیکھنا ہو تو اپنے سے نیچے والے لوگوں کو دیکھو. جن کو اللہ نے دولت سے محروم کیا، تنگ دست کیا، تو شکر ادا کرنا چاہیے. اللہ نے ہم کو تو تنگ دست پریشان حال نہیں بنایا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو صحت سے نوازا ہے تو اسے اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے بیمار نہیں بنایا. کوئی اگر معمولی بیمار ہے تب بھی اسے شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ نے مجھے کوئی بڑی بیماری نہیں دی. کسی کے پاس بڑی بیماری ہے تب بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے زیادہ مجھے نہیں آزمایا. ایک شخص کو بڑا دکھ تھا کہ میرے حالات اتنے تنگ ہیں کہ پیر میں پہننے کے لیے چپل نہیں، اور شکوہ کرنے لگا کہ اللہ نے مجھے ایسے کیسے بنا دیا کہ چپل تک نصیب نہیں. لیکن جیسے وہ سڑک پہ آیا تو دیکھا کہ ایک آدمی ہے جس کے پیر ہی نہیں ہیں، وہ گھسیٹتے ہوئے چل رہا ہے. فوراً احساس ہوا کہ اللہ نے کم سے کم میرے پیر تو سلامت رکھیں. چپل نہیں ہے تو کیا ہوا، پیر تو سلامت رکھیں. تو اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نعمتوں کا معاملہ ہو، دنیاوی چیزوں کا معاملہ ہو تو اپنے سے نیچے والے لوگوں کو دیکھو تو تمہارے اندر شکر گزاری کا جذبہ پیدا ہوگا. اگر اوپر والوں کو دیکھیں گے تو پھر حسد اور جلن اپنے دل میں تم پال لو گے. کسی اپنے سے زیادہ مال والے کو دیکھے گا تب بھی انسان پریشان ہوگا. اپنے سے زیادہ کسی صحت مند کو دیکھے گا تب بھی پریشان ہوگا. اپنے سے زیادہ کسی بڑے عہدے والے کو دیکھے گا تب بھی پریشان ہوگا. اپنے سے زیادہ کسی نعمت والوں کو دیکھے گا تب بھی پریشان ہوگا. اسی لیے یہ بات ذہن میں رکھنا چاہیے کہ دینے والا بھی اللہ ہے، لینے والا بھی اللہ ہے، نوازنے والا بھی اللہ ہے. اور انسان کے پاس سے نعمتیں چھن جاتی ہے وہ بھی اللہ کے حکم سے، انسان کے بدعملیوں کی وجہ سے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو نعمتیں اس لیے دی کہ وہ شکر گزار بنے. اور اللہ رب العالمین نے واضح کر دیا لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، کہ اگر تم شکر گزاری کرو گے تو میں مزید نعمتیں تمہیں عطا کروں گا. شکر گزاری اللہ رب العالمین کے جانب سے نعمتوں کے اضافے کا سبب ہے. اب سوال یہ ہے شکر گزاری کسے کہتے ہیں؟ ہم سمجھتے ہیں کہ زبان سے اللہ کا شکر ہے اتنا بولنا کافی ہے. نہیں، شکر گزاری اصل میں کہتے ہیں اللہ نے جو بھی نعمت دی، اللہ نے جو بھی نعمت دی اس نعمت کو اللہ کی اطاعت و فرما برداری اور اللہ کا حکم ماننے میں استعمال کریں. اللہ کا حکم ماننے میں استعمال کریں، یہ شکر گزاری ہے. اگر انسان خالی زبان سے کہہ لے تو اتنا کافی نہیں ہوگا، بلکہ ان نعمتوں کا صحیح استعمال کریں، غلط استعمال سے بچیں. کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، قیامت کے دن تم سے ہر نعمت کے بارے میں سوال کیا جانے والا ہے. ہر نعمت کے بارے میں سوال کیا جانے والا ہے. اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں پا کر شکر گزاری کے بجائے ناشکری کرنے لگیں، اور ناشکری کی ایک مثال آج ہمارے پاس واضح طور پر نظر آئے گی کہ کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحت دیا تو فوری طور پر فیس بک واٹس ایپ پر اپنی ویڈیو شیئر کرے گا، اپنی تصویر کو عام کرے گا، اسٹیٹس پہ لگائے گا، اور یہی چیز لوگوں کے جلنے کا سبب بنے گی، لوگوں کے حسد کرنے کا سبب بنے گی. جبکہ اللہ نے صحت دیا تھا تو صحت پا کر اللہ کی عبادت کرنا یہ اس نعمت کی شکر گزاری تھی. ہم اس کو چھوڑ کر دکھاوے میں لگ گئے. اللہ نے مال دیا ہے، اللہ نے مال دیا تو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اللہ کی عبادت میں اسے لگانا، غریبوں اور مستحقوں کا خیال کرنا اس کو چھوڑ دیا. ہم نے اسے ضائع کیا، شادی کے نام پر پٹاخے پھوڑے، بینڈ باجا رکھا، بڑی سے بڑی دعوت کی، اور پھر اس کے بعد وہ ساری چیزیں، ویڈیوز، فوٹوز پورے سوشل میڈیا پر عام کر دی، اور یہ لوگوں کو جلن اور حسد میں مبتلا کرنے کا ایک سبب ہے جس کے خود ہم ذمہ دار بنتے ہیں کہ اگر ہم نہ کرتے ایسا تو بہت سارے لوگ اس بیماری سے، اس برائی سے بچ جاتے.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں استعینوا بانجاہ الحوائج بکتمان، اپنی ضرورتوں کو خاموشی سے پورا کر لیا کرو، شہرت اور دکھاوا مت کرو۔ کیوں؟ جو بھی نعمتوں والا ہوتا ہے اس سے حسد کیا جاتا ہے، لوگ حسد جلن میں مبتلا ہوں گے اور یہی سبب بنے گا نظر لگنے کا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں العین حق، نظر کا لگ جانا حق ہے۔ بہت سارے لوگوں کو دیکھیں گے آپ کہ صحت مند ہے، جم کر رہا ہے، اور اچانک جم میں ہی اس کا انتقال ہو گیا، کبھی ہارٹ اٹیک، کبھی کوئی مسئلہ، کبھی بغیر کسی وجہ کے بستر پر چلا گیا۔ بہت ساری شادیوں کے بارے میں سنیں گے آپ، شادی کے دن ہی دلہن بیمار پڑ گئی، اور پھر ایسی بیمار پڑی کہ بستر کی ہو کر رہ گئی، اور پھر اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ نتیجہ کیا؟ اتنا دکھاوا کیا، اتنا دکھاوا کیا، لوگ حسد جلن میں مبتلا ہوئے اور نظر بد کا وہ شکار ہو گئی، نظر بد کا شکار ہو گئی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نظر بد انسان کو خبر تک اور اونٹ کو ہانڈی تک پہنچا دیتی ہے۔ اونٹ کو نظر لگتی ہے تو بیمار ہو جاتا ہے، اور اونٹ والا اسے کاٹ کر اپنے پکوان کے لیے تیار کر دیتا ہے۔ اسی طریقے سے انسان کو نظر لگتی ہے، بیمار ہو جاتا ہے، اور ہوتے ہوتے پھر وہ خبر تک پہنچ جاتا ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی چیزوں سے منع کیا، ایسی چیزوں سے منع کیا، نہیں کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے ہمیں اپنے ذہن میں یہ چیز رکھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ نے اس کو نوازا ہے تو ہم کو بھی نواز سکتا ہے، ہم کو بھی نواز سکتا ہے۔ اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے گڑ گڑائے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگے، اللہ رب العالمین کے سامنے اپنی بات رکھے، رکھنے کے طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور قبول کرے گا اور ضرور نوازے گا اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اللہ رب العالمین جب دینے کا فیصلہ کرے تو ساری کائنات مل کر نہیں روک سکتی، اور پھر جب اللہ تبارک و تعالیٰ لینے کا فیصلہ کرے ساری کائنات مل کر نہیں روک سکتی اسے، ساری کائنات مل کر نہیں روک سکتی۔ تو دوسروں کو نعمتوں میں دیکھ کر، اچھی حالت میں دیکھ کر جلنا نہیں چاہیے۔ لیکن ہمارے معاشرے میں ہم دیکھیں گے کوئی اچھی گاڑی پر جا رہا ہے، فوراً ہم کہتے ہیں پتہ نہیں کہاں سے آ رہا ہے اس کے پاس، اس سے ہمیں کیا کرنے کا؟ ہم کو تو کہنا چاہیے ماشاءاللہ گاڑی اچھی ہے، اللہ نے اس کو اچھی گاڑی سے نوازا ہے۔ کسی کو اچھا گھر بناتے ہوئے یہ بنا ہوا دیکھا ہم نے، کسی کا اچھا گھر، فوراً ہم فیصلہ کر دیتے ہیں اس کا مال 2 نمبر کا دکھ رہا۔ سیدھے سادے طریقے سے تو ایسا بنا ہی نہیں سکتا، وہ ہم کو کیا کرنے کا، اس ہمیں اس سے کیا لینے دینے کا؟ اللہ نے دیا ہے، اس کو بنایا، وہ اللہ نے بنایا۔ تو اسی طرح لوگوں کو نعمتوں میں دیکھ کر جلنا، پریشان ہونا چھوڑ دے۔ اگر اپنے آپ کو اگر ہم ٹٹولیں، بلکہ ٹٹولنا چاہیے اور ٹٹول کر دیکھنا چاہیے کیا کسی کو نعمتوں میں دیکھ کر ہم پریشان تو نہیں ہوتے؟ کسی کو اچھی حالت میں دیکھ کر کہیں ہمارے دل میں جلن تو نہیں پیدا ہوتی؟ کسی کو اچھے عہدے پر دیکھ کر کہیں ہم اس عہدے کے چھن جانے کی تمنا تو نہیں کرتے؟ کسی کو خوشحال دیکھ کر ہم اس کی خوشحالی پر پریشان تو نہیں ہوتے؟ اگر یہ چیزیں ہمارے دل میں ہیں تو یاد رکھیں یہ بہت بڑے خطرے کی علامت ہے، بہت بڑے خطرے کی، دنیاوی طور پر بھی، آخرت کے اعتبار سے بھی، دنیاوی طور پر بھی، آخرت کے اعتبار سے بھی۔ آپ کو پتا ہونا چاہیے حسد کی وجہ سے بہت ساری جسمانی بیماریوں کا شکار ہوتا ہے انسان، حسد کی وجہ سے۔ ایک کھلا دل انسان، صاف دل انسان ہمیشہ ہنستا بولتا ہے اور لوگوں کے درمیان گھل مل کر رہتا ہے، اپنی خوشی ان کے ساتھ شیئر کرتا ہے، اپنی پریشانی بھی ان کے سامنے رکھتا ہے۔ لیکن ایک جلنے والا انسان، حسد کا شکار انسان، وہ دل میں پریشان ہوتا جاتا ہے، ذہنی طور پر وہ اطمینان محسوس نہیں کرتا، ہمیشہ بے چینی۔ کسی کو اچھی حالت میں دیکھ لیا، کسی کے پاس اللہ کی نعمتیں دیکھ لی، اس کی بے چینی میں اتنا زیادہ اضافہ ہوتا ہے کہ وہ مستقل طور پر یا تو
بی پی کا مریض بنے گا یا شوگر کا مریض بنے گا، یا بہت زیادہ اگر حسد ہے تو ڈپریشن میں بھی جا سکتا ہے اور کئی ذہنی بیماریوں میں وہ مبتلا ہو سکتا ہے، بلکہ مستقل سر درد اور پھر نیند اس سے غائب۔ یہ ایک بڑی وجہ، یاد رکھیں، یہ بیماریاں عام ہیں، اس کی ایک بڑی وجہ حسد ہے، حسد۔ اس لیے ایک مومن کو اپنا دل صاف رکھنا چاہیے، اپنا دل صاف رکھنا چاہیے۔ دل کو کیسے صاف رکھیں؟ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کا تذکرہ کیا تو ان کی دعا کا بھی ذکر کیا، ربنا لا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، کہ پروردگار ہمارے دل میں ایمان والوں سے متعلق حسد اور کینے کو باقی نہ رکھ، اسے ختم کر دیں۔ ہمارے دلوں میں حسد، بغض، کینہ، یہ ساری چیزیں ختم کر دیں۔ کیوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، لا یجتمع فی قلب المؤمن الایمان والحسد۔ یاد رکھو، کسی بندے کے دل میں حسد اور ایمان دونوں جمع نہیں ہو سکتے۔ کیا مطلب؟ کسی کے دل میں اگر حسد کے جذبات ہے تو پھر اس کے ایمان کے لیے خطرہ ہے، اس کے ایمان کے لیے خطرہ ہے۔ بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یزال الناس بخیر ما لم یتحاسدوا، لوگ بھلائی پر رہیں گے جب تک کہ وہ حسد میں مبتلا نہ ہو۔ جہاں سے حسد میں مبتلا ہو گئے وہ بھلائی سے دور ہو جائیں گے، کئی طرح کے فریب میں، کئی طرح کی پریشانیوں میں وہ پڑ جائیں گے۔ ان کی ساری فکر رہے گی کہ اس کے نعمتیں چھن جائیں، وہ اچھی حالت میں نہ رہیں۔ اس کے پاس گاڑی ہے، اس کی گاڑی حادثے کا شکار ہو جائے، اس کے پاس گھر ہے، اس کا گھر اس سے چھن جائے، بس یہی چکر میں رہے گا، اور پھر یہی چکر اسے کہاں لے جائے گا؟ آہستہ آہستہ کفر کے راستے کی طرف لے جائے گا۔ اب وہ اس کی نعمتیں چھن جائے اسی تمنا میں کوشش کرتے کرتے جادو ٹونے میں پڑے گا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جادو کو گناہ کبیرہ قرار دیا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفر قرار دیا۔ آج دیکھیں جادوگروں کے پاس جانے والے مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد ہے، جادوگروں کے پاس جانے والے، اور اپنے جو مسائل لے کر وہ جادوگروں کے پاس جا رہے ہیں ان میں سے زیادہ تر کا تعلق حسد سے، حسد سے۔ کسی کی اچھائی، کسی کی اچھی حالت، کسی کی اچھی صحت، کسی کے پاس دولت، یہ برداشت نہیں۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لا یزال الناس بخیر ما لم یتحاسدوا، کہ لوگ خیر پر ہوں گے جب تک حسد میں مبتلا نہ ہو، اور جیسے حسد میں مبتلا ہوں گے پھر پریشانیاں ان کی شروع ہو جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخرت میں حسد کا انجام، اس کا بھی ذکر کیا، اور ہم نے کئی دفعہ سنا ہوگا اور بہت ہلکے میں ہم نے لے لیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان الحسد یأکل الحسنات، کہ لوگوں، حسد انسان کی نیکیوں کو کھا جاتا ہے۔ انسان کے گناہ کی وجہ سے جو نیکیاں کرتا ہے وہ نیکیوں سے محروم ہو جاتا ہے، نیکیاں کیا، اجر ملا، لیکن کچھ ایسے کام، ایسے گناہ کیے جن کی وجہ سے وہ اجر اس کا ضائع ہو جاتا، ان میں سے ایک حسد۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ان الحسد یأکل الحسنات، کہ لوگوں، حسد نیکیوں کو کھا جاتا ہے۔ کیسے؟ کما تأکل النار والحطب، جس طریقے سے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے، جلا کر رکھ دیتی ہے، اسے ختم کر کر رکھ دیتی ہے، ویسے ہی حسد بھی انسان کی نیکیوں کو ختم کر کر رکھ دیتی ہے۔ اسی لیے حسد کے جذبات کو اپنے دل میں پیدا نہ کریں، بلکہ مسلمانوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات بتاتی ہے کہ پیٹھ پیچھے ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کے لیے دعا کرنا چاہیے۔ سامنے تو دور کی بات، پیٹھ پیچھے موجود نہیں ہے، اس کی غیر موجودگی میں اس کے لیے دعا کرنا چاہیے۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ ایک تو حسد کے جذبات ہمارے اندر سے نکل جائیں گے، دوسرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے پیٹھ پیچھے اس کے لیے دعا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو مقرر کرتا ہے، وہ فرشتے آمین کہتے ہیں اور اس دعا کرنے والے کے حق میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تجھے بھی ایسا ہی عطا کرے، اللہ تجھے بھی ایسے ہی دے۔ لیکن ہم کسی کا بھلا چاہنے کے لیے تیار نہیں، کسی کا، بس ہم اچھے ہوں، ہم نعمتوں میں ہوں،
ہم سکون سے ہو، یہی ہماری فکر نہیں۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تباغضوا، کہ لوگوں آپس میں ایک دوسرے سے دشمنی مت کرو، ولا تحاسدوا، ایک دوسرے سے حسد مت کرو، ولا تدابروا، اور تمہارا بھائی اگر آ رہا ہے تم سے ملنے تو پیٹ پھیر کر مت جاؤ، اس سے ملو، اس سے ملو۔ اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کونوا عباد اللہ اخوانا، اللہ کے بندو بھائی بھائی بن کر رہو۔ لا يحل لامرئ مسلم ان يهجر اخاه فوق 3 ایام، کسی مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں، حلال نہیں کہ ناراضگی کی وجہ سے اپنے دوسرے مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ بات چیت کرنا چھوڑ دے۔ ناراضگی ہے تو 3 دن کے اندر ختم ہو جانا چاہیے، اس سے زیادہ نہیں۔ کیوں؟ یہ بہت بڑی پریشانی کا سبب بن سکتی ہے، بہت بڑی پریشانی کا۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نعمتوں کا شکر ادا کریں، جتنی بھی نعمتیں اللہ نے دی ہے اسی پر اللہ کا شکر ادا کریں۔ اور ایک چیز یاد رہیں، اللہ کی نعمتیں انسان کے پاس جتنی زیادہ ہوگی اس کا حساب بھی اتنا زیادہ ہوگا۔ اللہ کی نعمت انسان کے پاس جتنی زیادہ ہوگی اس کا حساب بھی اتنا زیادہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تم مال کا مسئلہ لے کر آپس میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنے لگے، کوشش کرتے کرتے نتیجہ کیا ہوا؟ حتی زرتم المقابر، قبرستان پہنچ گئے، انتقال ہو گیا، خبر تک پہنچ گئے، نتیجہ کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں ملا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مشہور حدیث سنا کر ہم اپنی بات ختم کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یتبع المیت ثلاثۃ، کسی انسان کا جنازہ جا رہا ہو تو 3 چیزیں اس کے ساتھ ہوتی ہے، اہلہ ومالہ وعملہ، انسان کے رشتہ دار، اس کے خاندان والے، دوسرا اس کا مال، مال کئی شکل میں ہو سکتا ہے کہ اس کے غلام ہیں یا دوسری اور شکلیں، تیسرا اس کا عمل۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خبر میں جب انسان کو ڈال دیا گیا، اس کی خبر مکمل تیار ہو گئی تو اب 2 چیزیں واپس ہو جاتی ہے، ایک ہی چیز اس کے ساتھ رہتی ہے، اس کے رشتہ دار بھی واپس ہو جاتے ہیں، اس کا مال بھی خبر تک ہی اس سے آگے کام آنے والا نہیں، اب ایک ہی چیز ہے عملہ، اس کا عمل، وہ عمل کے ذریعے سے ہی آگے کی منزلیں طے کرے گا، آگے کی منزلیں طے کرے گا۔ اگر دنیا میں حسد میں مبتلا رہا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق نیکیاں اس کی ضائع ہوتی جائے گی، جب عمل بھی صحیح نہ ہو تو پھر آگے کی منزلوں کا کیا ہوگا؟ تو اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہمیشہ ذہن میں رہیں، وَلَا تَحَاسَدُوا، آپس میں ایک دوسرے سے حسد مت کرو، بلکہ ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر گزار بنو، کیونکہ شکر گزاری سے اللہ نعمتوں سے نوازتا ہے اور ناشکری پر اللہ تبارک و تعالیٰ سزا دیتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنے دل کو صاف رکھیں، ان ساری خرابیوں سے، حسد، بغض، کینہ، ساری چیزوں سے اپنے دل کو صاف رکھیں، کیونکہ یہ انسان کے لیے کسی بھی صورت میں فائدہ مند نہیں، نہ دنیا میں اس کا فائدہ نہ آخرت میں فائدہ، بلکہ نقصان ہی نقصان ہے۔ دل کی صفائی انسان کے لیے فائدہ مند ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے دلوں کو صاف رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، خالص کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر قسم کے بگاڑ سے اللہ رب العالمین ہماری حفاظت فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں۔